بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المبين المكين الكريم. عزیزان گرامی وقار، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار، فخر موجودات، سیاح لامکان، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر کے درود شریف کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھنے بابا کے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عزیزان گرامی وقار، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک میں ہم سبھی لوگوں کے لیے آئیڈیل مقرر فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری زندگی کے لیے تم اگر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو ایک اچھے وے میں، ایک اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ رسول کرام وفات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ عمل بنائیں. اگر تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے. اسلام میں اخلاقیات کو ایک بہت ہی اہم جزو مانا گیا ہے، بلکہ یوں کر لیا جائے کہ عبادت و عقائد جو ہیں، عبادت و عقائد اور اسلام کی جو حسن و خوبصورتی ہے وہ اخلاقیات ہی میں پنہا اور پوشیدہ ہے. اگر ہم عبادات کرتے رہیں اور عقائد میں بھی پختہ رہیں لیکن ہمارے عادات، ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار صحیح نہ ہو، یہ سب چیزیں ہمارے عقائد اور افعال پر سے پردہ اٹھاتی ہیں. کہ جو عقیدے میں پختگی رکھتا ہے، جو شخص فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، تو اسے لازمی ہے کہ اخلاق اسلام سے مزین ہو جائے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی بار بار مختلف مقامات پر ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یعنی اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اہل امانت کے پاس پہنچا دو. اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے تو اس امانت میں تم خیانت نہ کرو، بلکہ اس امانت کو اس شخص کے پاس پہنچا دو جس کا وہ حق ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم لوگوں میں فیصلہ کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو یہ لازمی ہے کہ تم عدل و انصاف کرو. اگر عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہو، عدل و انصاف کے ذریعے تم فیصلہ نافذ کرتے ہو،
تو یہ فیصلہ تمہارا ایسا نافذ ہوگا کہ تمہارے اس فیصلے پر کوئی انگوش نمائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ امانت کے تعلق سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث روایت ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ جس شخص میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ آقا نامدار نے ارشاد فرمایا جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی پہلی نشانی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد۔ دوسری نشانی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس سے وعدہ کیا جائے، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کو پورا نہ کرے، یہ منافق کی دوسری نشانی۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت۔ یہ 3 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی 3 نشانی ہے۔ اور اے میرے ماننے والے صحابہ، تم ان نشانیوں میں نہیں پڑھو۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا یہ شیوا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی اور فلاح و بہبودی ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو ہم قرآن و حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، چاہے وہ عدل و انصاف تم کورٹ میں کرو، عدل و انصاف تم اپنے گھر میں کرو، یا عدل و انصاف تم اپنے سوسائٹی سماج میں کرو یا بھائی میں کرو، کہیں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ عدل و انصاف کا صرف محور یہ کورٹ اور عدالتیں ہی ہے، بلکہ آپ نے انصاف کو، عدل و انصاف کو ہر جگہ لازم کرا دیا ہے، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، سماج کا معاملہ ہو، سوسائٹی کا معاملہ ہو، یا بھائی بھائی کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عدل کو قائم رکھو، عدل و انصاف کرو۔ عدل و انصاف کی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خالی کے زمانے کی حالت دیکھیے، جب حضرت حلیمہ آپ کو لے کر گئی تھی مکے سے اپنے گھر پہ قبیلہ بنی سعد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ آپ جب حضرت حلیمہ کے پستان سے دودھ نوش کر رہے تھے تو ایک ہی پستان سے دودھ نوش کر رہے تھے، دوسری کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ کا ایک اور دودھ بھائی تھا جو حلیمہ کے سعدیہ کے پیٹ سے بدن سے جنما، آپ اس کے لیے اس دودھ کو چھوڑ دیے اور ایک ہی پستان سے آپ نے نوش فرمایا۔ یہ اس وقت کی مثال ہے جب آقا کائنات نے نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا تھا اور عدل و انصاف کا بھی پرچم نہیں لہرایا تھا۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے اس وقت بھی آپ نے عدل و انصاف کا یہ ایسا پرچم لہرایا کہ پوری دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس نازل فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل و انصاف قائم کرو، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اور احسان کرو لوگوں پر، بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ، بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ کیا میرے آقا نے اس بڑھیا سے پوچھا تھا تو کس دھرم کی ماننے والے؟ جس بڑھیا کی گڈی کو میرے آقا لے کر چلے، بڑھیا خائف تھی کہ میرے اس مدینے اس مکے میں ایک محمد نام کا شخص ہے جو شاعر ہے، جس کے کلام میں اتنی جادو ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو جاتا اسی کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بڑھیا دیکھی، بیٹا میری گٹری اٹھا کر کے لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا بڑھیا کہاں جانا ہے، لے کر چل دیے۔ پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ بوڑھی اماں بات نکالتی رہی۔ جب آخر میں پہنچتی ہے تو کہتی ہے بیٹا اس شخص سے بچ کر رہنا جو نیا دین لے کر کے آیا ہے، اس شخص سے بچ کر رہنا کہیں تمہارا دین خطرے نہ پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاری بوڑھی اماں وہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ میں ہی ہوں جو تمہاری گٹی کو یہاں پر اٹھا دیا۔ احسان اور بھلائی چاہے ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کریں یا کسی اور کے ساتھ کریں، احسان اور بھلائی ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریں، ہر ایک کے ساتھ احسان کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اہل حق کو اور رشتہ داروں کو ان کا حق عطا کرو۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. حق ادا کرنے کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے رشتہ توڑا، بھائی سے بھائی کا رشتہ توڑا، اپنی رشتہ داری کو دور کیا، وہ شخص جہنم کی خوشبو نہیں پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رشتہ جوڑو، اللہ رشتہ توڑنے کو محبوب نہیں فرماتا. اب بھائی میں آج دوری ہو رہی ہے، بھائی میں دوری ہو رہی ہے، بیٹے بیٹے باپ میں دوری ہو رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو، رشتہ داری کا حق عطا کرو انہیں. اور اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو مفلوق الحال ہے، جو غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کی باز پوچھ بھی کرو، اس کے حال چال بھی لو. اگر اس کی کسی چیز کی حاجت ہو تو اس چیز کو عطا کرو. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کے رشتہ داری کا حق عطا کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ پاک تم نے تمہیں اپنے انسان کا حکم دیا، احسان کا حکم دے رہا ہے اور رشتہ داری نبھانے کا حکم دے رہا ہے. اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روک رہا ہے، ظلم سے روک رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے تم رک جاؤ اور ظلم سے رک جاؤ. ظلم سے تو ہم رک سکتے ہیں، اگر کسی پر ہم چاہے اپنے ہاتھ سے ظلم کرے، اپنے پاور کے ذریعے ظلم کرے، تو اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے، رسول حدیث پر عمل کریں گے، تو یقیناً ہم ظلم سے رک جائیں گے. ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو، ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. صحابہ کرام عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں بات آتی ہے، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں گے؟ وہ تو ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ تم اس ظالم سے اس کو بچا لو، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس ظالم کو ظلم کرنے سے تم روکو. اگر ظالم کو ظلم کرنے سے تم روک لے رہے ہو تو گویا تم سے جہنم میں جانے سے روک رہے ہو. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی جب کسی مسلمان بھائی کو گالی دے تو یہ فسق ہے، گناہ ہے. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان بھائی کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور مسلمان بھائی کو بلا حق شرعی اسے قتل کرنا یہ کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گالی دینا آپ نے ارشاد فرمایا، مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے گالی نہ دو، اسے برا بھلا نہ کہو. دوسرے مقام پر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا. جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ یا رسول اللہ اس دو چیزوں کی ضمانت میں دیتا ہوں تو اس شخص کے لیے میں جنت کا ضامن بن جاؤں گا. صحابہ کرام پیار سے پوچھتے یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی ضمانت کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آقا نامدار نے ارشاد فرمایا وہ زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت ہے. جو شخص اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضمانت دے دے، یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دوں گا، یا اپنی زبان سے کسی کو کچھ شک و شتم نہیں کروں گا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کروں گا، اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ شادی نہیں کروں گا، اور اپنی پاکسائی کی جگہ شرمگاہ کی حفاظت کروں گا. اگر ان دونوں چیزوں کی اگر وہ ضمانت دیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ اس کی ضمانت دی. یہ زبان جس حوالے سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان بندہ دوسرے مسلمان بندے کو، دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھے. اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. اگر اس کے ہاتھ سے، چاہے وہ ہاتھ سے اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کرے، یا اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ پاور والا ہے، پیسے والا ہے، اور پیسے اور پاور کے ذریعے دوسرے مسلمان بھائی کو ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ظلم کرتا ہے اپنے پاور سے، اپنے ہاتھ سے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہے تو کامل مسلمان نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اور یہ کہ زبان سے بھی تکلیف دیتا ہے تو کامل مسلمان نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ.
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. زبان سے جو چوٹ پہنچتی ہے کسی کو وہ بہت دیر تک بھرا کرتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ جو مجھے اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ، ہر زاویے، ہر موڑ پر ہمیں اخلاق کی تعلیم دی. کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے پیدائش سے لے کر کے یوم وفات تک آپ نے اہل ایمان کو عادات و اخلاق سکھائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انما انا بعثت لاتم مکارم الاخلاق. میں اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دوں. جو اخلاقیات ہیں اخلاق کو ان کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دوں. تو اسلام کی حقیقت جو ہے، اسلام کا جو روح ہے وہ حقیقت میں اخلاق ہی ہے. اخلاق اور ویوہار کے کو اگر اسلام سے الگ کر دیا جائے تو بالکل اسلام کھوکھلا نظر آ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دیکھیے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کی تھی. اس وقت اہل مکہ آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے جانتے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ محمد بن عبداللہ ایک نبی ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. لیکن آپ نے اس وقت اہل عرب کو اپنا لوہا منوایا کریکٹر کا، اپنے اخلاق کا لوہا منوایا. کہ سب سے پہلے آپ کو امین اور صادق کہا گیا. امین کس لیے کہا گیا تھا؟ کیونکہ آپ امانتیں رکھا کرتے تھے. اہل مکہ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آپ کے خلاف وہ سازشیں بھی کرتے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ان کے پاس امانتیں رکھ دو، کوئی اس میں خیانت نہیں ہوگی. اور آپ کے خلاف مہاراجہ بھی کرتے تھے کہ محمد بن عبداللہ کو کیسے قتل کیا جائے، کیسے ان کو ہٹایا جائے اس دین سے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ محمد بن عبداللہ جو ہے یہ امین ہے، یہ ان کے پاس اگر امانت رکھی جائے گی تو اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھے تو آپ نے اس کی حفاظت فرمائی. اور امانت رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ صرف امانت پیسہ، روپیہ اور سامان ہی کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اپنا راز، اپنا کوئی سیکریٹ، اپنی کوئی سیکریٹ بات بھی اگر آپ کو بتا رہا ہے تو وہ بھی اس کی امانت ہے، وہ بھی اس کی امانت ہے. اگر آپ سے کوئی اپنی سیکریٹ بات کو شیئر کر رہا ہے تو آپ سمجھیے وہ آپ کو اپنا ہمراز بنا رہا ہے. اگر آپ نے اس میں بھی اس کی راز افشائی کر دی، اس راز کو کھول دیا، لوگوں کو بیان کر دیا، تو گویا آپ نے اس امانت میں خیانت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس سے وعدہ کیا جائے وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے. آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا ہر شخص اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. کوئی بھی شخص اگر باہر گھر سے نکلتا ہے تو باہر میں وہ اپنے اوپر عادت و اخلاق کے چادر اوڑھ لیا کرتا ہے. کبھی کبھی دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر آپ سے ایسے ملے گا، ایسے محسوس ہوگا کہ گویا اس کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے، لیکن اس کے دل میں اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، جسے نفاق کی علامتیں کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. جو شخص جس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اپنے بھائی بہن کے ساتھ اچھا ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوگا، بیوی بال بچوں کے ساتھ اگر اس کا اچھا رویہ ہے تو باہر بھی اس کا رویہ اس سے اچھا ہو سکتا ہے. اور جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر اچھا نہ ہو تو باہر میں اگر وہ دکھاوا کرتا ہے تو یقین جانے وہ صحیح اقدار اور صحیح اخلاق کی مالک نہیں ہے، بلکہ وہ ریاکاری کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. دوسرے مقام پر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں.
جس شخص کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ کامل مومن ہے، اس کا اخلاق اگر پورا ہے، اس کا اخلاق اگر مکمل ہے تو بالکل وہ کامل مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنا دیا۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، تمہاری زندگی خوشحالی اور خوشحالی کے ساتھ گزرتی ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے اندر دغا بازی بھی ہے، آج ہمارے اندر جھوٹ بھی ہے، آج ہمارے اندر خیانت بھی ہے۔ آج اگر ہم اپنے مسلم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں تو ہر جگہ جھوٹ کا پرندہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم چاہیں، چاہے وہ ہم ویاپار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو یا کسی معاملات میں ہو، ہر جگہ ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے۔ ہم اور آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں اور امانت میں خیانت کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس دو باتوں کو اگر اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، عمل کر لیں تو یقین جانیں ہماری زندگی سدھرتی ہوئی نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے ہوتے بولتے ہیں اماں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، قرآن کی ایک آیت کریمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضرت عائشہ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما دیتی ہیں، صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق والے ہیں، آپ کا جو اخلاق ہے بلند ہے، آپ بلند اخلاق پر فائز کیے گئے ہیں۔ گویا کہ اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھنا ہو تو قرآن کی اسٹڈی کرے، قرآن کا ادھیان کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، یقین جانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو درگزر کو سب سے پیش رکھا۔ معاف کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے، ہر کسی کو معاف کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وہ طائف کا واقعہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ و تشریح کے لیے گئے، طائف کے علاقے میں گئے تو وہاں کا جو سردار تھا ابن علیہ وہ اور اس کے بھائی تینوں مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایسا ویوہار نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیڑ بازی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کے دل کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ آپ کے پیچھے انہوں نے اس شہر کے اوباشوں کو لگا دیا، شہر کے بدماش بچوں کو لگا دیا۔ جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہ جا کر کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، برا بھلا کرتے تھے اور پتھر کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے تھے تو آپ کا بدن اتنا لہو لہان تھا، اتنا زخم آلود ہو گیا تھا کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ طائف علاقے جس وادی میں طائف موجود ہے اس کے اگل بغل پہاڑیاں موجود ہیں، ان پہاڑیوں کا فرشتہ آ کے رسالت ہوتا ہے، رسالت ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ حکم فرمائے تو ہم ان دونوں پہاڑیوں کو سمیٹ دیں اور یہ اہل طائف اسی میں درد کر کچل کر مر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اس لیے پیدا نہیں کیا، میں اس لیے پیدا نہیں کہتا ہوں میں ان کے لیے بدعا کروں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی الہی تو میری امت کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے، تو میری امت کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر اہل طائف مجھ پر پتھر برسائے ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کسی طائف میں سے ایسا شخص کھڑا ہوگا جو اسلام کے جھنڈے کو لے کر کے اسلام کی تبلیغ کو تشریح کرے گا، اور دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ وہی طائف ہے جس طائف سے اسلام کے ماننے والے نکلے اور اسلام کی تبلیغ کو تشریح فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کیا۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین ينفقون فی السراء والضراء، بے شک وہ لوگ جو خوشی اور غمی میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، والعافین اور عن الناس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ غصے پر کنٹرول کر کے ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی پر غصہ آ جائے تو اس غصے کو ہم کنٹرول کر لیں، اس پر ضبط کر لیں، اور اگر کسی کو معاف کرنا ہو تو اس معافی میں بھی ہم پیش رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاف کرنا بھی
اور غصے پر کنٹرول کرنا بھی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونۂ عمل بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اس پر عمل کر کے ہی ہم اس دنیا میں بھی خوش ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی خوشی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک میں اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیشہ انکساری اور عاجزی کو اپنے دل میں رکھا، کبھی آپ نے تکبر نہیں کیا۔ اور آج ہمیں تھوڑا سا مال و دولت مل جاتا ہے، تھوڑی ہماری شان و شوکت بڑھ جاتی ہے، تو ہم فخر کے مارے جھرنے کودنے لگتے ہیں اور اپنے جانب اپنے بھائیوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اتنے تکبر میں ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے پیچھے لوگوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اخلاق کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو سمجھیں، ان کا بات خوش کریں، ان کے ہر حالت میں ہم ان کے چاہے غمی ہو یا خوشی ہو ان کا ساتھ دیں، کبھی بھی ہم اترائے نہیں، کبھی بھی ہم اکڑے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اترانا اکڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص یہاں تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، چاہے کسی بھی چیز پر ہو، بروز قیامت اسے چیونٹیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائے، اور جب وہ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے تو یہاں تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، تو لوگ آتے جائیں گے اور اپنے پیروں سے انہیں مسلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ وہ شان، شوکت، مال و دولت جس پر ہم گھمنڈ کیا کرتے تھے، جس پر ہم غرور کیا کرتے تھے، وہ غرور آج ہمارے پیروں کے تلے اتر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اخلاقی اقدار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کبھی بھی غرور اور گھمنڈ نہ کریں، بلکہ اپنے سینے میں عاجزی و انکساری رکھیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں پر اور بڑوں کا ادب کریں۔ اگر ہم نے چھوٹوں پر شفقت کرنا چھوڑ دیا اور بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا تو سمجھیے کہ اخلاق کا ایک جز ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا امتیاز تھا کہ آپ ہمیشہ چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے، چھوٹوں پر اپنا پیارا دستے اقدس پھیرا کرتے تھے، ان کی بات سن کیا کرتے تھے، بڑوں کی ادب کیا کرتے تھے۔ تو بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ بھی ہمیں لازمی ہے کہ اس کو بھی ہم اپنا لیں۔ اور خاص طور سے یہ حدیث پاک تلاوت کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا جو شخص یتیم کی کفالت کرے، جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان لوگوں کی کفالت کرے، ان لوگوں کی پرورش کرے، ان لوگوں کی سر پر دست شفقت رکھے، تو اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے یتیم کی کفالت کی ہے وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے۔ آپ نے اپنے گشت مبارک کو آپ نے ایسے کر کے بتایا صحابہ کرام کو کہ ہم اور دونوں جنت میں ایسے رہیں گے، مطلب دونوں کے درمیان کوئی ڈسٹینس نہیں، دونوں کا درجہ بالکل برابر رہے گا۔ تو جو شخص یتیموں کی کفالت کرتا ہے، میرے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، اگر ہمیں دولت دی ہے تو ہم یتیموں کو دیتے ہیں، جو ہمارے محلے میں یتیم ہیں، جو ہمارے قصبے میں یتیم ہیں، ان یتیموں پر تھوڑا سا ہم رقم خرچ کر دیتے ہیں تو ہماری کوئی دولت نہیں چلی جاتی ہے، ہمارا کوئی بڑا روپیہ نہیں چلا جاتا ہے، نقصان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بدلے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری سفر پر ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اگر یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم پر دست شفقت رکھتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، تو یقین جانے وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں ہیں، دونوں انگلیوں میں کوئی ڈسٹینس نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ میں اور دونوں ہم اسی جنت میں رہیں گے۔ تو جب بھی ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے قصبے میں اگر کوئی ایسا فرد بچہ موجود ہے تو یقین جانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے ارشاد مقدس پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانے ہم قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اب میں یہ باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔